السلام علیکم دوستو، ایک ایسا عجیب و غریب مقابلہ جہاں جیتنے والا عقل مند نہیں بلکہ سب سے بڑا بیوقوف تھا۔ ایک ایسا اعلان جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ گیا، اور پھر ایک بیوقوف نے ایسی بات کہی جو بادشاہ کے ہوش اڑا گئی۔ سنیے ایک سچائی جو دل کو چھو جائے۔ کیا ہی عجیب مقابلہ تھا، حیرت انگیز، ناقابل یقین، سن کر عقل دنگ رہ جائے۔ بادشاہ تو آخر بادشاہ ہوتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں اعلان کر دیں۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے بھی بڑا نرالا اعلان کر دیا۔ اعلان ہوا، پورے ملک میں ڈھونڈو سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ جو سب سے بڑا بیوقوف نکلے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دنیا نے تو عقل مندوں کے مقابلے دیکھے تھے، مگر یہ تو الٹا تماشا تھا، بیوقوفوں کا مقابلہ۔ پھر کیا تھا، ملک کے کونے کونے سے عجیب عجیب لوگ آئے، ہر کوئی اپنی بیوقوفی کے کرتب دکھاتا، اپنے کارنامے سناتا۔ بادشاہ کے وزراء نے خوب جانچ پڑتال کی، سوال جواب کیے۔ آخر کار ایک ایسا شخص سامنے آ گیا جو واقعی اپنی مثال آپ تھا، بیوقوفی میں کوئی اس کا ثانی نہ تھا۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں اسے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے خود بھی آزمائش لی، مختلف سوالات کیے، پرکھا، جانچا۔ آخر کار بادشاہ نے اعلان کیا، یہی ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف۔ بادشاہ نے اپنی تجوریاں کھلوائیں، سونے چاندی کے زیورات نکلوائے، اس شخص کو پہنائے، عزت دی، انعام دیا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، گھر لوٹ آیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اسے خبر ملی، بادشاہ سلامت سخت بیمار ہیں، آخر وقت قریب ہے۔ وہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بڑا سادہ دل انسان تھا، دل میں جو آیا کہہ دیا۔ بادشاہ سلامت، سنا ہے آپ اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں حضور؟ بادشاہ نے اداس لہجے میں کہا، ہاں، اب اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، حضور، تو کیا آپ نے وہاں کے لیے کوئی محل بنایا، کوئی گھر تیار کیا؟ بادشاہ نے افسوس سے کہا، نہیں، وہاں تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے پھر پوچھا، حضور، یہاں تو آپ کے پاس خزانے کے خزانے ہیں، وہاں کے لیے کچھ سامان بھیجا، کچھ دولت بھیجی؟ بادشاہ نے آہ بھر کر کہا، نہیں، وہاں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بھیجا۔ پھر اس بیوقوف نے اپنے گلے سے وہ سونے کے زیورات اتارے، ادب سے بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیے، اور نہایت درد بھری آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، اصل بیوقوف تو آپ نکلے۔ آپ جانتے تھے کہ یہاں سے جانا ہے، پھر بھی نہ تیاری کی، نہ سامان آخرت جمع کیا، نہ وہاں کے لیے کوئی سرمایہ روانہ کیا۔ تو حقیقت میں مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں۔ یہ ایک سادہ مگر حقیقت سے بھرپور داستان ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے، یہاں کی زیب و زینت عارضی ہے، اصل زندگی تو وہاں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا ہم نے وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہے؟ کیا ہم نے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ سوال یہ ہے۔